ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. ابھی بریک کے دوران میں حکیم صاحب سے ایک سوال پوچھ رہا تھا. بہت سارے حکیم صاحب ایسے مفروضے سنے جاتے ہیں یا کچھ جس کو کہتے ہیں ایک کلچر سا بن گیا ہوا ہے کہ جی رات کو ناخن نہ کاٹیں, غیر اسلامی یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, اس طرح یہ نہ, بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اوپر مسلط کی جاتی ہیں بائے جن لوگوں کو زیادہ اسلام کے بارے میں پتہ نہیں ہے, جو کہ ایک طرح سے ڈیٹرمنٹل ہے ہمارے مذہب کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے آن دا ہول. کیونکہ جو لوگ وہ چیزیں اپنے آپ کے اوپر عذاب سمجھتے ہیں جو کہ نماز روزہ اور اس کے علاوہ ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, اس کو ناخن اس وقت نہیں کاٹنے یا دانت اس وقت نہیں صاف کرنے, اور یہ نہیں کرنا, کھانا اس طرح نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا, تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی وی ڈونٹ وانٹ ا ریلیجن وچ از سو ہائپر, اتنا ٹینشن کا معاملہ ہے یہ, تو ہر وقت اس میں یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن اس کے برعکس اسلام کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ جو دیکھو علی, یہی کانسیپٹ ہے. دین ہمارا اتنا سمپل ہے, اتنا آسان ہے کہ عبادات کا تعلق تو اس میں بہت تھوڑا سا ہے, زیادہ تر تعلق معاملات کا ہے. ہاؤ یو ڈیل ود ہیومینٹی, انسانوں سے آپ کیسے ڈیل کرتے ہو. یعنی جب کہا گیا کہ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہے جب خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو, تو ایمان کی ڈیفینیشن یہ بتا دی کہ جو اللہ نے تمہیں دیا اس کو اپنے ہمسائے کے ساتھ شیئر کر کے کھاؤ. کہا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں, اس کی وزڈم بتا دی کہ یہ جب دوسرے انسانوں کو خیر اور عافیت پہنچا رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں دے رہا, تو یہ اس کی اصل مسلمانیت ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ تم نماز روزہ کرو لیکن تم اس کے بعد جھوٹ بھی بولو, چوری بھی کرو, پیٹ بھر کے بھی کھاؤ, ہمسائے کو بھوکا رکھو, دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ. تو یہ نہ وزڈم ہے اسلام کی, نہ یہ دین ہے ہمارا. بہت سارے مسلمان اسی طرح کے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈکیتیاں کرتے ہیں, چوری کرتے ہیں, لیکن بعد میں جا کہتے ہیں یار میں تو ذرا ایک منٹ نماز بھی پڑھ کے آیا. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ صاف ہو جائے گا. بات جو دیکھو, دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اقبال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا اس کو ہم آگے لے لیں پھر اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. وٹ اقبال سیز از کہ زوال کے زمانے کا اجتہاد قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. زوال کے زمانے میں اجتہاد قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. کم نظر عالموں کے اجتہاد سے یہ بہتر ہے کہ تم اپنے بزرگوں کے راستے کو فالو کرو. ٹھیک. یعنی دیکھیے جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ علی, سب سے پہلے زوال تو پہلے علماء پہ زوالات. اگر قرون اولا کے دور میں اگر ہمارے پہلے 800-900 سال ہم وہ دنیا پہ حکومت کرتے رہے, تو جو بات ہم نے ابھی ڈسکس کی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاشرے کی گراؤنڈنگ اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اس وقت کے علماء اور سکالرز نے. ٹھیک. اور کرپٹڈ نہیں تھے. ہر دور میں جب کوئی فتنے کھڑے ہوتے تھے تو یہ علماء اس کے مقابلے پر کھڑے ہوتے تھے, معاشرے کو درست کرتے تھے, چاہے فتنے عوام میں سے نکلے چاہے فتنے بادشاہ وقت میں سے نکلے. لیکن علماء راستے کی چٹان ہوتے تھے. ان کو کہتے ہیں علماء حق. لیکن ساتھ ساتھ ہر دور میں علماء سو بھی رہے. ایسے عالم جن کو کرائے کے, جن کو درباری عالم, درباری ملا کہا جاتا ہے ہمیشہ, یعنی جو کہا یہ جاتا ہے نا کہ سب سے بہترین عالم وہ ہیں کہ جن کے دروازوں پر بادشاہ کھڑے ہوتے ہیں, اور سب سے بدترین عالم وہ ہیں جو بادشاہوں کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں. اور اکبر بادشاہ کے دربار میں بھی عالم بھرے ہوتے تھے کہ جنہوں نے اس کے دین الہی کو جسٹیفائی کر دیا تھا. جو دین الہی نام کا کفر اس نے شروع کیا تھا, اس کے باقاعدہ فتوے تھے اس کے پاس علماء کی طرف سے, جو اس کو, کیونکہ وہ زوال کا دور تھا, اور زوال کے دور میں وہ اجتہاد جو ان علماء نے کیا تھا, جو علماء سو تھے, ان کے مقابلے میں علماء حق کون تھے؟ حضرت مجدد الفسانی, جنہوں نے سٹینڈ لیا. اس سے پہلے جو بادشاہوں کے وقت میں حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء جو تغلق بادشاہ سے ٹکرائے, معین الدین چشتی جو کہ اس وقت کے ہندو بادشاہ پرتھوی راج سے ٹکرایا جا کے. یعنی یہ بابے کہنے کو چھوٹے چھوٹے کمزور بابے لگتے تھے, لیکن بادشاہ سے نیچے ٹکر نہیں لیتے تھے کسی سے. مطلب یہ چھوٹے موٹے غریب مسکین آدمی یا علاقے کے فیوڈل لارڈ سے نہیں لڑتے تھے. ان کا مقابلہ ہوتا ہی اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ تھا. امام ابو حنیفہ کو, احمد بن حنبل, مالک, شافعی, جس کو مرضی آپ دیکھیے, یہ بات ہی اس لیول پر کرتے تھے کہ بادشاہ وقت کو ہلنے نہیں دیتے تھے اپنی جگہ سے. اور جب بادشاہ وقت سیدھا کر دیا جائے, مجدد الفسانی نے اکبر پہ کام کیا نا, اکبر کے بعد جہانگیر پہ کام کیا اور درست کر کے رکھ دیا. ورنہ آج ہم میں سے کوئی بھی انڈیا میں مسلمان نہ ہوتا اگر اکبر کا دین جاری ہو جاتا تو. اس کو کس نے روکا؟ مجدد الفسانی نے روکا. اس کے بعد جو ریوائول کی پیریڈ آئے ماشاءاللہ, اور اقبال اپنے ٹائم پہ فلم آئی اس کے اندر ان کو بڑے, انڈیا نے ایک فلم بنائی جس کے اندر ان کو ایک نیگیٹو, ان سے تو ہمیں کوئی خیر کی توقع نہیں, so we don't even consider بات ہے. یعنی تو اقبال کہتے ہیں یہاں پر کہ تیرے آبا کی عقل ہوس کا شکار نہیں تھی. وہی بات کہ جو ہمارے بزرگ تھے وہ لالچ کے تحت کام نہیں کرتے تھے, اور پاک بازوں کے کام خود غرضی سے آلودہ نہیں ہوتے. جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ سیلف لیسلی کام کرتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے. وہ اس لیے نیک نہیں بنتے کہ مجھے اس کے نتیجے میں کوئی ڈگری مل جائے گی, کوئی میڈل مل جائے گا, کوئی پگڑی مل جائے گی, کوئی عہدہ مل جائے گا.
کوئی مجھے رینک مل جائے گا, کوئی منسٹرشپ مل جائے گی, کوئی بادشاہ کے دربار میں جگہ مل جائے گی. اللہ کے نیک بندے اس لیے کام نہیں کرتے. اللہ کے نیک بندے جنت کی لالچ بھی نہیں کرتے, وہ جنت کی لالچ بھی نہیں کرتے لٹرلی, وہ تو اللہ کے عشق اور جنون اور دیوانگی میں کر رہے ہوتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں. رب تیرے حوالے جو مرضی کر ہمارے ساتھ, ہم تو تیرے دین واسطے, میں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے, حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر. اقبال جب ڈیفینیشن ایک مرد مومن کی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی اجتہاد کی بات کرتا ہے تو پہلے یہ دیکھو کیا وہ مرد آزاد ہے, کیا وہ آلودہ ہے, کیا وہ ناپاک ہے, کیا وہ سسٹم میں گھسا ہوا ہے, اس کی کریڈینشلز کیا ہیں دوسرے لفظوں میں. کیونکہ جب تک تم کریڈینشل اسٹیبلش نہیں کرو گے اس کے کہ یہ وقت کا مجدد ہو سکتا ہے, وقت کا اجتہاد کرنے والا ہو سکتا ہے, وقت کا مرد درویش مرد قلندر ہو سکتا ہے, اس وقت تک اگر کسی شخص کی تم نے رائے کو فالو کیا تو بیڑا غرق کرواؤ گے. اس سے بہتر ہے کہ اپنے بزرگوں کی بات سن لو جو پہلے گزر کے گئے, کیونکہ وہ کرپٹڈ نہیں تھے, وہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا تھا. یعنی امام شافعی کا جب انتقال ہونے لگا تو انتقال چند لمحے پہلے تک وہ بولتے رہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو لوگوں نے پوچھا کیا نہیں؟ کہنے لگے شیطان میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گیا, اور میں اس سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں, چند سانس باقی ہے میری, جب تک میری سانس باقی ہے تیرے حملے ہو سکتے ہیں میرے اوپر. تو اتنے محتاط, اتنے کانشیس تھے وہ لوگ. امام ابو حنیفہ جب بارش میں پھسلنے لگے تو بچے نے ان سے کہا کہ امام آپ نہ پھسلیے گا, آپ پھسل گئے تو پوری قوم پھسل جائے گی. اتنے محتاط وہ لوگ تھے. امام بخاری ایک حدیث لکھنے سے پہلے نفل پڑھتے تھے اور اللہ سے اور پورا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مشورہ لے کر کہ یا ربی عالم میں اس کو لکھوں یا نہ لکھوں, جب تک کہ دل کو تسلی و سکون نہیں ہوتا. تو اتنے محتاط تھے کہ ایک حدیث غلط کوٹ نہ کر دوں میں کہیں. they were so conscious. پوری دنیا پھرے, responsibility so intense, so immense کہ غلطی کرنے کا مطلب ہے کہ نسلیں غلط ہو جائیں گی. بالکل علماء کی ذمہ داری اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تنخواہ کی خاطر, روپے پیسے کی خاطر, بادشاہ وقت کو خوش کرنے کی خاطر کوئی عالم فتوے دے کے قوم کو بیڑا غرق کرا دے؟ آخر ہماری تاریخ میں ہزاروں مولوی اور علماء ایسے ہیں کہ جو علماء سور ہیں, اور ایک بہت بڑی تعداد میں علماء ایسے رہے جنہوں نے سر کٹوا لیے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کیا اور نہ کرنا چاہیے. ایک کال لیتے ہیں, اس وقت بڑے ڈیسپریٹ کوئی ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمود ارشد بات کر رہا ہوں, علی صاحب کراچی سے. کیسے ہیں سر محمود صاحب؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. سوال پوچھیے. السلام علیکم. السلام علیکم زید صاحب. جی وعلیکم السلام. سر ایک مجھے آپ سے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ علامہ اقبال نے جو جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ پاکستان کیسا پاکستان تھا؟ یعنی وہاں پہ جو اسلام کے سسٹمز چلنے تھے. دیکھیں دو طریقوں کے ہمارے پاس ماڈل ایگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس. ایک ہمارے یہاں وہ سسٹم چل رہا ہے کہ جو جیسے ہمارے ملک میں چل رہا ہے کہ جمہوریت ہے, الیکشنز ہوتے ہیں, ہر باشعور ہے, شعور نہیں ہے, تعلیم یافتہ ہے, غیر تعلیم یافتہ ہے, سب ایکولی ایلیجیبل ہیں. اگر 18 سال کے تو ووٹ ڈالتے ہیں آ کے, صحیح ہے. یا وہ سسٹم وہ گورنمنٹ انہوں نے ڈریم کیا تھا کہ جہاں پہ ایک بادشاہت ہو یا خلافت ہو اور جہاں پہ باشعور طبقہ آئے اور وہ خلیفہ وقت کو جو ہے وہ نامینیٹ کرے, صحیح ہے, اور وہ خلیفہ پھر آ کے اپنی ایک کیبنٹ بنائے اور وہ امور سلطنت کو چلائیں. تو یہ کہ ہم جو میرے حساب سے جو یہ سسٹم ہمارے یہاں اس وقت جمہوریت کا چل رہا ہے وہ اسلام کے سسٹم کے مطابق نہیں ہے, صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کلیئرلی اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ جب کبھی بھی تم میں خلافت کا معاملہ ہے تو تمام تقوی دار مل کے اپنے میں سادہ تقوی دار کو منتخب کرنا. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو سے چیز سامنے آئی کہ جو تقوی دار ہے وہ خود اپنے آپ کو آگے نکلا آ رہا ہے, اس کو باقی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ آگے ہماری کمان سنبھالیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو تقوی دار لوگ اس وقت کا باشعور طبقہ تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو جہاں پہ جتنی زیادہ الٹریسی ہے, جتنی زیادہ جہالت ہے, وہاں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے ووٹس کا. لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے جناب ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں پورے جا کے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہی لوگ آتے ہیں کہ جن کو کچھ ویژن نہیں ہوتا, اور جو ملک کے ساتھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ اس چیز کا بڑا زیادہ اس چیز کا ہوتا. آپ مجھے کائنڈلی گائیڈ کیجیے لوگوں کو اس چینل کے توسط سے کہ اصل اسلام کا نظام حکومت ہے کیا, اور علامہ اقبال نے کیا نظام دیکھا تھا کہ اس ملک کو جو ہے وہ آگے لے کے جائے گا. بہت شکریہ آپ کا سوال جو ہے یہ ہم پچھلے 30-32 جو ہمارے ایپیسوڈ چل چکے ہیں اس میں ہم بات ہی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا حکومت, لیکن اس کے اوپر ہم اور روشنی ڈالیں گے, آپ کے جواب ضرور دیں گے مگر اس بریک کے بعد.